قرآن کی تلاوت کی دل سوز اور پرسوز آوازیں معتکفین کا مساجد میں اللہ کے حضور اپنے آپ کو پیش کر کے بیٹھ جانا، لیلۃ القدر کی تلاش، طاق راتوں کی عبادت، اور اس پر مزید اللہ کا ذکر، تلاوت، عبادت، گناہوں سے پرہیز، نظروں کی حفاظت، زبان کی حفاظت، سحری اور افطاری کی پر نور ساعتیں، الغرض رونق ہی رونق، روحانیت ہی روحانیت، نور ہی نور، مسلسل ایک مہینہ ہمارے دل کی صفائیاں کرتا رہا۔ لیکن چونکہ یہ کائنات ابتدا و انتہا کی کڑیوں میں جکڑی ہوئی ہے، ہر چیز ابتدا و انتہا کے دائرے میں محدود ہے۔ جس چیز کو آغاز ہے اس کو اختتام بھی ہے، جس نے شروع ہونا ہے اس نے ختم بھی ہونا ہے، جس نے پیدا ہونا ہے اس نے مرنا بھی ہے، دن چڑھنا ہے تو غروب بھی ہونا ہے، شام کا اندھیرا چھا جانا ہے تو چھٹ بھی جانا ہے، سردی و گرمی کے موسم آنے ہیں تو بدل بھی جانے ہیں۔ یہ پورا نظام عالم، اس کی ابتدا بھی ہے انتہا بھی ہے، ہر ذرہ، ہر مخلوق ابتدا اور انتہا کے دائرے میں بند ہے۔ لیکن اس کائنات میں صرف ایک میرے رب کی ذات ہے جو بے انتہا ہے اور لامحدود ہے، اس کی ابتدا بھی نہیں، اس کی انتہا بھی نہیں، وہ ازل سے تھا، ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ تک رہے گا، شروع سے تھا اور ہمیشہ تک رہے گا۔ وہ ظاہر بھی ہے، وہ باطن بھی ہے، وہ اول بھی ہے، وہ آخر بھی ہے، وہ نور بھی ہے، وہ کائنات کا خالق بھی ہے، وہ مالک بھی ہے، وہ رازق بھی ہے، وہ غفار و ستار بھی ہے، وہ قہار اور شکور بھی ہے۔ الغرض اس پوری کائنات نے ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ کل من علیہا فان، کل شیء ہالک الا وجہہ، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر کسی نے دنیا سے اٹھ جانا ہے، چلے جانا ہے، فنا پا جانا ہے، ختم ہو جانا ہے۔ ہاں رہے گا تو تیرے رب کا نام باقی رہے گا، تیرے رب کی ذات باقی رہے گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ مخلوق کا فنا ہو جانا اور رب کا باقی رہنا یہ بھی نعمت ہے، اسی لیے تو آگے کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اور لوگوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بالکل اسی قاعدے کے تحت رمضان آیا اور اب جا رہا ہے۔ اللہ اللہ۔ اور یہ تو اللہ نے شروع میں کہہ دیا تھا نا کہ جب اللہ نے روزے کی فرضیت کا ذکر کیا قرآن میں سورہ بقرہ میں، تو اللہ نے ادھر ہی فرما دیا تھا ایام معدودات،
ایاما معدودات، اور لوگوں یہ دن ہیں چند گنتی کے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو تم پر روزے فرض ہوئے پچھلی امتوں کی طرح، لعلکم تتقون، اس لیے فرض کیے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اور سنو، یہ جو پابندی لگائی جا رہی ہے یہ کوئی لمبی نہیں، زیادہ نہیں. ایاما معدودات، یہ جو میرے دن ہیں یہ چند گنتی کے دن ہیں. لہذا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جسے بھی یہ دن ملے تو وہ ان دنوں میں روزہ رکھے. ایاما معدودات کہہ کر اللہ نے اشارہ یہ کیا جس طرح یہ میرے دن ایام معدودات ہیں. او بندہ تو بھی فکر کر، تیرے بھی اس دنیا کے اندر دن ایام معدودات ہیں، تیرے دن بھی تھوڑے ہیں. جس طرح یہ رمضان کے دن تھوڑے ہیں اسی طرح تیری زندگی کے دن بھی بہت تھوڑے ہیں. لہذا ان تھوڑے دنوں سے یہ سبق دیا کہ جس طرح یہ تھوڑے ہوتے ہیں تو تھوڑے سمجھ کر بڑی قدر کرتے ہو، تھوڑے ہوتے ہیں تو دن اور رات کی بڑی عزت اور احترام کرتے ہو، عبادات میں گزارتے ہو، مرضیات خداوندی کی پیروی کرتے ہو، گناہوں سے بچتے ہو، گناہوں سے بچاتے ہو، قرآن پڑھتے ہو، نماز پڑھتے ہو، نیکیاں کرتے ہو، گناہوں سے بچتے ہو. فرمایا کیوں بچتے ہو؟ اس لیے کہ ایام معدودات، تھوڑے سمجھ کر. بس یہ رمضان یہی پیغام دینے کے لیے آیا ہے. جس طرح رمضان کے دن تھوڑے ہیں اسی طرح تیری میری زندگی کے دن بھی تھوڑے ہیں. ان دنوں کو زیادہ اور لمبا سمجھ کے ضائع نہیں کرنا، ان دنوں کو اسی طرح حفاظت کے ساتھ گزارنا ہے جس طرح تھوڑے دن سمجھ کے رمضان کے دنوں کو حفاظت کے ساتھ گزارتے ہو. زندگی بے شک 60 سال ہو جائے، 70 80 100 سال سے اوپر چلی جائے، لیکن وہ پھر بھی کیا ہے تھوڑی. تیری میری زندگی کو تھوڑا میں کہہ رہا ہوں، اللہ نے اس پوری دنیا کی عمر کو تھوڑا کہہ دیا. تو جب یہ پوری دنیا جس کی عمر پتہ نہیں کروڑوں سال ہوگی، نہ ہمیں اس کی ابتدا کا پتہ نہ انتہا کا پتہ، تو یہ لاکھوں کروڑوں سال ہو گئے اسے بنے اور پتہ نہیں کب تک رہے گی یہ دنیا. اتنی لمبی اور بڑی دنیا کو اللہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ تھوڑی. پھر اس دنیا میں سے چند دن جیسے سمندر میں ایک قطرہ ہوتا ہے وہ تجھے اور مجھے ملا ہے، اور ہم اس زندگی کو اور ان دنوں کو بڑا سمجھ رہے ہیں. یہ کتنی بے وقوفی. اللہ اللہ. بہرحال یہ ایک نصیحت ہے جو رمضان کے چند دنوں سے ہمیں مل رہی ہے کہ جس طرح اس کے دن تھوڑے، تیرے اور میرے دن بھی اس دنیا میں تھوڑے. لہذا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو
جب یہ تھوڑے دن تو پھر ان دنوں میں جو اللہ کو ناراض کیا ہے تو پھر معافی مانگو اپنے اللہ سے. توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، معافی مانگو اللہ سے، توبہ کرو خالص توبہ، اس لیے کہ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ. وہ میرا رب ہے جو توبہ کو قبول کرتا ہے اپنے بندوں سے اور مٹا دیتا ہے ان کی ساری برائی، مٹا دیتا ہے ان کی ساری برائی. اتنا تو ماں اپنے بچے سے پیار نہیں کرتی جتنا میرا رب اپنے گناہگار بندے سے پیار کرتا. ماں کی محبت سے 70 گنا زیادہ محبت میرا رب اپنے بندے سے کرتا اور اعلان کرتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جان پہ ظلم کر رکھا ہے گناہ کر کر کے، آ جاؤ تمہارے گناہ زیادہ نہیں، میری رحمت بہت زیادہ ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو جانا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. انہ هو الغفور الرحیم، کیونکہ میں ہوں ہی معاف کرنے والا، میں ہوں ہی رحمت کرنے والا. اس لیے میرے بندو آ جاؤ میرے دربار پہ، توبہ کرو اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو. کتنے سارے تمہارے گناہ ہوں گے. لو بلغت ذنوبک عنان السماء، کتنے سارے ہیں تیرے اپنے سوچ کے مطابق کتنے ہیں. اور اللہ نے جو حد بتائی ہے پھر حد بھی کر دی. اللہ کہتے ہیں اگر تیرے گناہ پہنچ چکے ہیں عنان السماء، آسمان کی بلندی تک، بھر دیا ہے تو نے زمین و آسمان کا خلا اپنے گناہوں سے. اتنے ہماری سوچ میں تو نہیں تھے لیکن اللہ نے حد بھی کر دی. اللہ کہتے ہیں لو بلغت ذنوبک عنان السماء، لیکن تیرے گناہ اگر اس خلا کو بھی بھر دے، اتنے زیادہ ہو جائیں اور تو آئے میرے پاس، اتیتنی بقراب الارض خطایا، تم آ جائے میرے پاس یہ ساری زمین و آسمان کا خلا بھر کر بھی، لیکن پھر آ جائے، گناہ تو زیادہ ہیں لیکن اللہ کہتے ہیں پھر بھی آ جائے، لیکن شرط میری یہ ہے ثم اتیتنی، آئے تو صحیح تو میرے پاس معافی مانگنے کے لیے، لیکن شرط میری یہ ہے لا تشرک بی شیئا، تو نے میری ذات کے ساتھ شرک نہ کیا ہو. تو پھر میرا تیرا وعدہ ہو گیا جس طرح تو زمین و آسمان کا خلا گناہوں سے بھر کے آیا تھا لیکن معافی مانگنے آیا تھا، توبہ کرنے آیا تھا، میرا وعدہ ہو گیا تجھ سے کہ میں زمین و آسمان کا خلا بدلے میں رحمت سے بھر کر آؤں گا تیرے استقبال کے لیے. لیکن شرط کیا ہے؟ بولو اونچا بولو، پھر اونچا بولو، کیا شرط ہے؟ شرک نہ ہو. ایسے ہی تو نہیں ہم اس مسئلے پہ زیادہ زور لگاتے. لوگ کہتے ہیں بھائی تم یہ مسئلہ زیادہ بیان کرتے ہو، ہم کہتے ہیں اس کی کوئی وجوہات ہیں. وجوہات یہی ہے کہ شرک اگر ہو جائے اور عملوں کے اندر یہ آ جائے، عمل بے شک آسمان کے
کناروں تک جا لگے، احد پہاڑ جتنی نیکیاں ہوں لیکن اندر شرک بھی ہو، بالکل وہی مثال ہے جیسے ایک بھرے ہوئے گودام کے اندر جو روئی سے بھرا ہوا ہے اور اندر ایک چنگاری پڑی ہوئی ہے۔ بتاؤ بھائی، میں کہتا ہوں یہ زمین بھر دی جائے روئی سے اور اندر چنگاری رکھ دی جائے، بتاؤ بھائی کیا حشر ہوگا؟ بس وہی حشر یہاں ہوگا کہ اگر اندر شرک کی چنگاری پڑی ہے تو تیرا ایک عمل بھی بچنے والا نہیں۔ اس لیے معزز دوستو، آج اس جمعۃ الوداع کے موقع پر اپنے مالک سے دل کا رابطہ جوڑو، یہیں بیٹھے بیٹھے شرک سے توبہ کر جاؤ۔ شرک سے توبہ کرو اور کہو اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من ان اشرک، کہ میں تیری ذات کے ساتھ شرک کروں، وہ شرک جسے میں جانتا ہوں، ما اعلم اس سے بھی میری توبہ، وما لا اعلم اور جس شرک کو میں جانتا نہیں پہچانتا نہیں میں معافی مانگتا ہوں تو مجھے اس میں بھی مبتلا نہ کرنا۔ کیونکہ شرک ظلم عظیم ہے، ان الشرک لظلم، شرک کی وجہ سے سارے عمل برباد ہو جاتے ہیں۔ حبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، سورہ کہف۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، سورہ نساء۔ جس نے گناہ کیا شرک والا اور توبہ کے بغیر میرے پاس آ گیا میں معاف نہیں کروں گا۔ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، میں نے اس پہ جنت حرام کر دی، ومأواہ النار، دوزخ میں نے اس کا ٹھکانہ بنا دیا۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی، جس نے شرک کیا وہ اپنے منہ کے بل گویا گر پڑا ہے۔ من یشرک باللہ فکأنما خر من السماء، جس نے شرک کیا وہ گویا آسمان سے بھی گر پڑا ہے۔ فتخطفہ الطیر او تہوی بہ الریح فی مکان صحیح، اور گرا ہے آسمان سے، جیسے کہتے ہیں آسمان میں گرا اور کھجور میں اٹکا، آسمان سے گرا ہے اور چڑھ گیا ہے وحشی درندوں اور پرندوں کے ہتھے، جس نے انہیں نوچ نوچ کے تباہ و برباد کر کے ختم کر دیا ہے۔ وہ شرک کی قباحت، شرک کی شناعت اور شرک کی برائی بیان کرنے کے لیے اللہ کیا کیا مثالیں قرآن میں دیتا ہے اور کیا کیا مذمت کرتا ہے، لیکن ایک ہم ہیں کہ ہمارے اس معاشرے میں اللہ تیری پناہ اتنا کوئی گناہ نہیں پایا جاتا جتنا سب سے زیادہ شرک پایا جاتا۔ قاری صاحب جمعہ بھی میں پڑھا ہونا تھوڑا جاؤ۔ اللہ اللہ، شرک کیسے ہوتا ہے؟ سب سے پہلے یہ عقیدہ آتا ہے بندے کے دماغ میں کہ اللہ بھی عالم الغیب، بس اب ٹھیک ہے چھوڑ دے، اللہ بھی عالم الغیب اور مخلوق بھی عالم الغیب، انبیاء، اولیاء، شہداء، مقتدیٰ، پیشوا، رہنما، نیک لوگ، بزرگ، زندہ یا فوت شدہ، اللہ بھی پردوں کے پیچھے جانتا ہے اور یہ بھی جانتے ہیں۔ جب یہ عقیدہ آتا ہے تو شرک شروع ہو جاتا ہے، حالانکہ اللہ کا قرآن اس عقیدے کی جڑیں کاٹ رہا ہے، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اے میرے
نبی اپنی زبان سے اعلان کرو لا یعلم الغیب، کوئی بھی غیب کو جانتا نہیں، من فی السماوات، آسمانوں والے بھی جانتے نہیں، والارض، زمینوں والے بھی جانتے نہیں، آسمان میں فرشتے ہیں وہ نہیں جانتے، آسمان میں نبیوں کی روحیں ہیں وہ نہیں جانتے، زمین میں نبیوں کے جسم ہیں وہ نہیں جانتے، زمین میں جو مخلوقات ہیں وہ نہیں جانتی۔ لا یعلم من فی السماوات والارض، اے اللہ کیا نہیں جانتی؟ اللہ کہتے ہیں الغیب، پردے کے پیچھے چیز کو، اور کے پیچھے چیز کو، اور جو اوٹ کے پیچھے آ گئی، آر کے پیچھے آ گئی، پہاڑ کے پیچھے آ گئی، دیوار کے پیچھے آ گئی، پردے کے پیچھے آ گئی، مٹی کے نیچے آ گئی، جو چیز بھی پردوں کے پیچھے ہے اسے کوئی بھی نہیں جانتا، کوئی بھی نہیں جانتا، کوئی بھی نہیں جانتا۔ اللہ پھر کون جانتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں اللہ، صرف کون جانتا ہے؟ اگر کہا جائے انبیاء عالم الغیب تو شرک ہے، اونچا بولو۔ اگر کہا جائے کہ انبیاء عالم الغیب ہے تو کیا ہے؟ اگر کہا جائے کہ پیر فقیر بھی غیب کی خبریں جانتے ہیں تو شرک ہے، اگر کہا جائے زندے اور مردے جانتے ہیں تو شرک ہے، اس لیے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے جو مر کے اس دنیا سے چلا گیا اور زندہ بھی جانتے نہیں تھے، تو نے مردوں کو بھی جاننے والا بنا دیا۔ حالانکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، جن کو اگر تم پکارو تو وہ تمہاری پکار کو سنتے کوئی نہیں، اس لیے کہ سنتا وہ ہے انما یستجیب الذین یسمعون، سنتا وہ ہے جس کی حصے باقی رہتی ہے، اور جواب وہی دے سکتا ہے جو سنتا ہو۔ اور اللہ کا قرآن کہتا ہے وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ، مردوں کو تو میں قیامت والے دن زندہ کروں گا، تو وہ سن کیسے سکتے ہیں؟ اس لیے کہ جو سنتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے، زندہ اس لیے سنتا ہے کہ روح اور جسم کا تعلق آپس میں جڑا ہوا ہوتا ہے، تو زندہ جو ہے وہ سنتا ہے، لیکن جس وقت موت آ جاتی ہے موت سارے تعلقات کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے، اس لیے روح اپنے ٹھکانے پہ چلی گئی اور بدن اسی زمین کے اندر رہ گیا۔ جب تعلق ختم ہو گیا جہان بھی بدل گیا، زمان بھی بدل گیا، مکان بھی بدل گیا۔ جب یہ سارے تعلقات ٹوٹ گئے، جو پھر کہے کہ جو مردہ ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے، رب کعبہ کی قسم اس جیسا بے حیا اور بے شرم بندہ اس دنیا کے اندر کوئی نہیں جو مردے کو زندہ کہتا ہے۔ حالانکہ اللہ کا قرآن پکار پکار کے اپنے نبی محترم کو کہتا ہے او میرا سونا پیغمبر، او میرا اعلیٰ پیغمبر، او میرا عرفہ پیغمبر، او میرا اونچا پیغمبر، او میرا رحمت للعالمین پیغمبر، او میرا شفیع المذنبین پیغمبر، او میرا راحت للعاشقین پیغمبر، او میرا شمس الضحیٰ بدر الدجا خیر الورا پیغمبر، او والضحیٰ کے چہرے والا پیغمبر، واللیل کی زلفوں والا پیغمبر، علم نشرہ کے سینے والا پیغمبر، او میرا سونا پیغمبر، میں تجھے بھی کہتا ہوں انکا لا تسمع الموتى، او میرا پیغمبر تو بھی اگر پکارے تو مردوں کو سنا نہیں سکتا۔ آج لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، آج لوگ ضد میں آ کر اللہ کے قرآن سے بغاوت کرتے ہیں اور لوگوں کے عقیدے خراب کرتے ہیں۔ آج جمعۃ الوداع کے موقع پہ میں آپ کے عقیدے کی درستگی کے لیے اللہ کے قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے بتا رہا ہوں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جو مر گیا وہ دنیا والوں کے کلام کو سن نہیں سکتا۔ اور اگلی بات سنو، اللہ نے حد کی ہے، خدا کی قسم۔ اللہ قرآن میں سورہ فاطر میں کہتے ہیں ما یستوی الاعمی والبصیر، ما یستوی الاعمی والبصیر، دیکھنے والا اور نابینا برابر نہیں۔ آپ بتاؤ بھائی برابر ہے یا نہیں؟ آگے اللہ فرماتے ہیں
ولا الظلمات ولا النور، اندھیرے اور روشنیاں برابر، زور سے آگے اللہ فرماتے ہیں ولا الظل ولا الحرور، سایہ اور دھوپ برابر۔ 22واں پارہ سورہ فاطر، یہ 3 مثالیں بیان کر کے آگے اللہ جوڑ کے کہتے ہیں انہی تینوں آیتوں کے ساتھ اللہ کہتے ہیں ما یستوی الاحیاء ولا الاموات، اور لوگوں جس طرح نبینا اور بینا برابر نہ تھا، جس طرح اندھیرے اور روشنیاں برابر نہ تھے، جس طرح دھوپ اور سایہ برابر نہ تھا، بالکل اسی طرح ما یستوی الاحیاء ولا الاموات، زندے اور مردے بھی برابر۔ ان اللہ یسمع من یشاء، یہ اس کی قدرت ہے کہ وہ جسے چاہے سنا دے، وہ سنانا چاہے تو کوئی روک ٹوک سکتا ہے؟ یہ تو اس کی قدرت ہے، اس کی اپنی مخلوق ہے، وہ چاہے تو مردے کو سنا دے، وہ چاہے تو پتھر کو سنا دے، وہ چاہے تو پہاڑ کو سنا دے، وہ چاہے تو کھجور کے تنے کو رلا دے، وہ تو اس کی قدرت ہے، اس میں کس کا اختلاف ہے؟ قانون جو بتایا وہ یہی بتایا کہ زندے اور مردے برابر۔ اللہ اللہ، اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو ایسوں کو پکارے مجھے چھوڑ کر، ایسوں کو پکارے لا يستجیب له الى یوم القیامہ، جو قیامت کی صبح تک جواب نہ دے سکے، جو انہیں قیامت کی صبح تک جواب نہ دے سکے۔ کیوں نہ دے سکے؟ فرمایا اس لیے نہ دے سکے وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، کیونکہ وہ پکارنے والے کی پکار سے بے خبر ہیں، غافل ہیں وہ پکارنے والے کی پکار سے۔ یہ سورہ احقاف کے اندر اللہ تبارک و تعالی 26ویں پارے میں فرماتا ہے اس سے بڑھ کر گمراہ کوئی نہیں جو ایسوں سے کو پکارے جو سننے سے قاصر رہے۔ یار یہ اللہ کا قرآن کتنا صاف کھول کھول کے مسئلے بیان کرتا ہے۔ اور یہ بھی سن لیجئے کہ یہ قانون عام مردوں کی طرح انبیاء اور اولیاء کے لیے بھی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کہیں جی ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں مردے نہیں سنتے، لیکن جب بات آئے انبیاء کی تو پھر عقیدہ یہ بناؤ کہ نہیں جی نہیں، ہم یہاں سے پڑھے تو وہ سن لیتے ہیں، یا ہم سامنے کھڑے ہوں تو وہ ہمیں دیکھ لیتے ہیں، انہیں پتہ چلتا ہے کون ہماری قبر منور پہ آیا، انہیں پتہ چلتا ہے، وہ اندر سے سلام سن لیتے ہیں، وہ ہمارے کلام سن لیتے ہیں، وہ ہمارے پیغام سن لیتے ہیں، ہم ان سے مشورے کرتے ہیں اور ہم یہ کرتے اور وہ کرتے ہیں۔ اللہ کا قرآن اس بات کی صراحت کرتا ہے کہ یہ قانون کہ جو فوت ہو جائے وہ سنتا نہیں، یہ ساری کائنات کے لیے عام ہے، انبیاء بھی اس میں شامل ہیں، اولیاء بھی اس میں شامل ہیں۔ اٹھاؤ 18واں پارہ، 18واں پارہ اٹھاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی تخلیق کے مدارج ذکر کیے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے انسان کو کیسے بنایا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، مٹی کے خلاصے سے بنایا، نطفہ مٹی کا خلاصہ، پھر اس کی شکلیں بدلیں، ماں کے پیٹ میں خون بن گیا، پھر کچھ عرصے بعد لوتھڑا بن گیا، پھر بوٹی بن گئی، پھر ہڈی بن گئی، پھر اسی ہڈی پہ گوشت پوست چڑھا دیا۔ جب یہ ہڈیوں کا اور گوشت کا ایک ڈھانچہ بن گیا، اللہ کہتے ہیں ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، اب ہم نے اس پہ اگلی کاریگری شروع کی کہ اسی کو شکل دینا شروع کر دی۔ اسی میں سے آنکھیں، آنکھوں کی سماعت، اسی میں سے کان، کانوں کی بصارت، اسی کے اندر ہاتھ، ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت، اسی سے پیر، پیروں میں چلنے کی طاقت،
اسی سے دل دھڑکنے کی طاقت، اسی سے دماغ اس میں سوچنے کی طاقت، اسی سے اندر کے نظام باہر کے نظام، پورا انسان ہم نے بنا لیا۔ اور جب بنا لیا اللہ کہتے ہیں پھر ہم نے اس میں روح پھونک دی، ماں کے پیٹ میں وہ زندہ ہو گیا، 4 مہینے کے بعد اندر ہی اندر غذائیں میں دیتا رہا، پھر وقت مقررہ پہ باہر آ گیا، پھر جتنی زندگی تھی وہ گزار دی۔ جب زندگی ختم ہوئی اللہ کا قرآن کہتا ہے ثم انکم بعد ذلک لمیتون، اور ساری کائنات والو جو اس طریقے پہ بنے ہو تم سب نے مر جانا ہے۔ انبیاء بھی اسی طریقے پہ بنے یا کسی اور طریقے پہ بنے؟ بنے بنائے انبیاء اللہ نے آسمان سے اتارے تھے یا ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے نبی؟ جواب کیوں نہیں دیتے ہو؟ اگر پچھلی ساری باتوں میں انبیاء داخل ہیں تو اب اگلی باتوں میں بھی انبیاء داخل ہیں۔ اچھا اللہ کہتے ہیں یوں بنا، پھر زندگی گزاری، اللہ کہتے ہیں پھر تم سارے اس کے بعد کیا ہو جاؤ گے؟ لمیتون، کیا ہو جاؤ گے؟ میت، مردہ، فوت ہو جاؤ گے۔ اب سنو، اور آگے اللہ کا قرآن کہتا ہے ثم انکم بعد ذالک، پھر اس کے بعد تم سارے، یعنی میت ہو جانے کے بعد، ثم ایک زمانہ گزرے گا درمیان میں، ثم تراخی کے لیے آتا ہے، وقفے کے لیے آتا ہے، مہلت کا معنی دیتا ہے، یعنی میت ہو جانے کے بعد ایک زمانہ گزرے گا، ایک زمانہ گزرے گا کہ تم اسی حال میں پڑے رہو گے، میت 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 پڑے رہو گے۔ اور جب یہ زمانہ ختم ہوگا تو اللہ کہتے ہیں ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر زندہ کر کے تمہیں قبروں سے تب اٹھایا جائے گا جب قیامت والا دن ہوگا۔ کب اٹھایا جائے گا؟ کہو قیامت والے دن۔ قرآن کہتا ہے کب اٹھایا جائے گا؟ قیامت والے، یہ پہلے ہی زندہ کر کے پھرتا ہے اندر قبر میں۔ اور یار یہ دروازے کھول کے اس شرک میں لٹی ہوئی اور پٹی ہوئی عوام کو مزید کیوں شرک کی دلدل میں وہ ڈالنا چاہتے ہیں؟ اللہ کے دربار کی عظمتیں لوگوں کو بتاؤ۔ تم مخلوق کے درباروں کی عظمتیں لوگوں کو بتاتے ہو، بھئی وہاں جاؤ تو تمہاری سنوائی ہو جائے گی۔ مخلوق کے درباروں کی یہ عظمت ہے جناب، وہاں جاؤ تو وہ تمہیں اندر سے دیکھتے ہیں، تمہارا کوئی مسئلہ ہے تو ہو جائے گا، ادھر کام ہو جائے گا۔ اور یہ ساری عظمتیں یہ مخلوق کے درباروں کی نہیں تھیں، یہ ساری عظمتیں تھیں تو کس کے دربار کی؟ وہ سنتا ہے، وہی سنتا ہے، وہی دیکھتا ہے، وہی جانتا ہے، وہی کرتا ہے، وہی سمجھتا ہے۔ جب ساری کائنات میں سننے والا بھی وہ، سمجھنے والا بھی وہ، جاننے والا بھی وہ، دیکھنے والا بھی وہ، کرنے والا بھی وہ، اور اللہ کے بندوں جب ساری صفتوں کا مالک اکیلا اللہ ہے تو پھر غائبانہ پکار کے لائق بھی صرف اکیلا۔ عقیدہ بناؤ اپنا، مت کہو کہ یہ کوئی صرف ہمارا عقیدہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں جناب یہ 1957 سے پہلے کسی کا عقیدہ نہیں تھا۔ اللہ کا قرآن یہ 1957 میں تو نازل نہیں ہوا۔ قرآن کھول کھول کے مسئلے بتاتا ہے، شہیدوں کی حیات کا ذکر آتا ہے تو اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں۔ سورۃ البقرہ اور 4 پارے میں سورہ آل عمران میں کہا تمہیں شعور نہیں لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں وہ زندہ ہیں عند ربہم، اپنے رب کے پاس، یرزقون، روزی دی جاتی ہے انہیں۔ شہیدوں کو روزی یہی ملتی ہے دنیا والی؟ جی موڑ بھیجیں کہ ایو 2 نمبر شیئیں کھامنیاں نا تے پھر اللہ کے رستے میں جان دینے کا کیا فائدہ؟ بولو بھائی شہیدوں کو جو روزی دی جاتی ہے وہ دنیا کی ہے جنت کی؟ تسلی کر لو، سوچ لو۔
روزی کون سی؟ جنت کی۔ جب روزی جنت کی تو زندگی بھی جنت کی نا. یہ تو نہیں ہو سکتا بھی روزی جنت کی اور زندگی دنیا کی. سوچو، اپنی عقل سے سوچو. جب روزی جنت کی تو زندگی بھی جنت کی. عند ربیم، اپنے رب کے پاس. اور رب کے پاس کا لفظ بولا جائے تو یہ نہ کہو کہ رب قبر میں بھی تو ہوتا ہے تو رب کے پاس زندہ ہے نا. نہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے رب کے پاس ہونے کا مطلب یہ ہے جو حضرت آسیہ کہہ رہی تھی جب فرعون مار رہا تھا، دونوں ہاتھوں پیروں کے اندر میخیں گاڑ کے تشدد کر رہا تھا توحید کے جرم کے اندر، اور وہ مارے کھاتی کھاتی کہتی تھی ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. او میرا پروردگار ربی، او میرا پروردگار. پکارا تو ڈائریکٹ اللہ کو پکارا. سب نبیوں ولیوں کی دعائیں قرآن سے اٹھاؤ، کہیں کسی واسطے وسیلے کا ذکر، واسطے وسیلے کا ذکر نہیں ہے. تیرا میرا بابا آدم بھی کہتا تھا ربنا ظلمنا انفسنا. زکریا پیغمبر بھی کہتا تھا ربی حب لی من الصالحین. تیرا میرا نبی کہتا تھا ربنا آتنا فی الدنیا حسنا. زکریا پیغمبر بھی کہتا تھا، یونس پیغمبر بھی کہتا تھا نادا ربہو، مچھلی کے پیٹ میں اکیلے اللہ کو پکارا. ایوب پیغمبر 18 سال کی بیماری میں نادا ربہو، اپنے رب کو پکارا. تمام انبیاء نے اپنی مشکلات حاجات میں پکارا تو صرف اللہ کو، اور بغیر واسطے اور وسیلوں کے پکارا تھا. یوں کہنا درست نہیں. تینوں نبیاں دا واسطہ، تینوں پیراں دا واسطہ، تینوں پنجاں تناں دا واسطہ، یوں کہنا درست نہیں ہے. واسطہ دیا جا سکتا ہے تو اللہ کے ناموں کا. یوں کہنا ٹھیک ہے تینوں رحمان ہومن دا واسطہ، تینوں رحیم ہومن دا واسطہ، تینوں غفور الرحیم ہومن دا واسطہ. اللہ کے ناموں کا وسیلہ جائز ہے. اور یوں کہنا بھی ٹھیک ہے، یوں کہنا بھی ٹھیک ہے تینوں میرے فلانے نیک عمل دا واسطہ. اگر کسی عمل پہ آپ کو مان ہے نا کہ وہ اللہ کو قبول ہو چکا ہوگا تو آپ کہیں تجھے اس عمل کا واسطہ. صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، وہ غار میں پھنس گئے تین، اور تینوں نے اپنے اپنے عمل کا وسیلہ دیا اور مصیبت سے نجات مل گئی. یوں کہنا بھی ٹھیک ہے کسی زندے بندے کو کہنا میرے لیے دعا کر، یہ واسطہ وسیلہ بھی جائز ہے. عالم کسی جاہل کو بھی کہہ سکتا ہے، جاہل کسی عالم کو بھی کہہ سکتا ہے. بڑا چھوٹے کو، چھوٹا بڑے کو. حضور نے حضرت عمر سے کہا تھا عمرے پہ جا رہے ہو میرے لیے دعا کرنا. لیکن جو فوت ہو جائے اس کے واسطے وسیلے دینے جائز. صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے. مدرسے واسطے کر رہے ہو بھائی؟ مدرسے کی آپ کو پہلے بھی کہا ہوا ہے صدقہ، زکوٰۃ، فطرانہ، عشر وغیرہ جن دوستوں نے دینا ہے تو دینا جو ہے آج آخری جمعہ ہے اس میں ڈالتے جائیں. صدقہ، زکوٰۃ، فطرانے، عشر جو کچھ بھی ہے آپ اس میں ڈالیں، یہ مدرسوں پہ خرچ ہوگا. عید سے پہلے پہلے فطرانہ دینا ضروری ہے نا، تو ادا کریں، اس میں انشاءاللہ صحیح مصرف پہ خرچ ہوگا، انشاءاللہ صحیح مصرف پہ خرچ ہوگا. اس کے علاوہ بھی آپ اپنے طور پر مدرسے کی ہیلپ کر سکتے ہیں. ہاں تو یہ ہے وسیلہ دیا جا سکتا ہے اس کا جو زندہ ہو. اور اس کی شکل کیا ہے کہ اسے کہنا میرے لیے دعا کر. حضور خطبہ دے رہے تھے
ایک بندہ اٹھ گیا پچھلی صفوں سے، حضور جی دعا کرو بارش نہیں ہو رہی۔ حضور نے دعا کی، ابھی ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے کہ اللہ نے میرے محبوب کے ہاتھوں کو، جھولی کو بھر دیا، بارش موسلا دھار شروع ہو گئی۔ اگلے ہفتے وہی بندہ کھڑا ہو گیا، حضور جی اب تو رکتی نہیں، مہربانی کرو اللہ سے دعا کرو رک جائے، گلیاں بھر گئیں، چلنا محال ہو گیا۔ حضور نے دعا فرما دی، اللہم ہوا علینا ولا علینا۔ صحابی کہتے ہیں حضور جہاں جہاں ہاتھ کرتے جاتے تھے بادل کٹتا چلا جاتا تھا، بادل کٹتا چلا جاتا۔ اب ان کو ادھر لے جا پہاڑوں پر، اب وادیوں پر، اب ان درختوں پر، وہاں برسات، ہمیں ضرورت اب نہیں رہی۔ تو زندہ کا وسیلہ پیش کر سکتے ہیں، لیکن جو فوت ہو جائے اس کا وسیلہ پیش کرنا۔ حضرت عمر کے زمانے میں پھر بارشیں بند ہوئیں تو صحابہ نے حضرت عمر سے کہا حضور دعا کروائیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے قبر نبی کو چھوڑا، وہاں نہیں گئے، سب صحابہ کو لے کے حضور کی قبر پہ نہیں گئے کہ جیسے آج لوگ کہتے ہیں کہ کوئی پرابلم ہے تو حضور کی قبر مبارک پہ جا کے کہو۔ آپ اللہ سے کہہ دیں، اگر یوں کہنا جائز ہوتا، استشفاء اگر جائز ہوتا رسول اللہ سے وفات کے بعد تو حضرت عمر کرتے نہ استشفاء، آتے نہ قبر پہ، صحابہ کو لے آتے، حضور جی پہلے بھی آپ نے دعا کی تھی ایک دفعہ تو بارش اتر آئی تھی، آج پھر رحمت کی وہ دعا کر دیجئے نا۔ لیکن حضرت عمر نے سب صحابہ کو وہاں سے نکالا، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، باہر میدان میں لے آئے، اور جب باہر میدان میں لے آئے تو حضور کے جو چچا تھے حضرت عباس، وہ بڑی عمر کے تھے، انہیں کہا حضرت جی آپ دعا کروا دیجئے، آپ دعا کروا دیجئے۔ لہٰذا حضرت عباس اٹھے اور کہنے لگے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں۔ پہلے حضرت عمر کہنے لگے کہ پہلے ہم تیرے نبی کا وسیلہ پکڑتے تھے جب وہ زندہ تھے، لیکن اب وہ دنیا میں موجود نہیں رہے تو اب ہم وسیلہ پکڑتے ہیں پھر زندے کا ہی، اور وہ ہے تیرے نبی کا چچا عباس۔ چنانچہ حضرت عباس نے دعا کروائی اور پھر بارش اتری۔ صحابہ کا عقیدہ یہی ہے کہ وفات کے بعد حضور سے درخواست کرنا جائز نہیں ہے، جائز ہوتا تو صحابہ باہر جاتے یا قبر پہ آتے، حضور کی قبر پہ آتے نہ درخواست کرتے، لیکن صحابہ کا قبر مبارک کو چھوڑ کر باہر گراؤنڈ میں نکل کر صلاۃ الاستسقاء پڑھنا دلیل ہے کہ صحابہ کا بھی یہی نظریہ تھا کہ وسیلہ صرف زندگی تک دیا جا سکتا ہے، اور جب فوت ہو جائے تو پھر مردہ کا وسیلہ، فوت شدہ کا وسیلہ دینا ٹھیک نہیں، وسیلہ ہوتا ہے تو زندے کا ہی ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ سمجھ آ گیا آپ کو؟ یہ میں نے وہاں بات کی کہ میں عرض کر رہا تھا حضرت آسیہ کا واقعہ کہ جب انہیں تشدد کر کے مارا جا رہا تھا تو وہ کہہ رہی تھی ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، مہربانی کر میرے لیے جنت میں گھر بنا دے۔ ابن لی عندک، اپنے پاس۔ میں نے کہا تھا شہید زندہ ہیں عند ربہم، تو کوئی کہہ سکتا ہے عند ربہم سے مراد قبر ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے عند ربہم سے مراد قبر نہیں ہوتی، عند ربہم سے مراد جنت کا ٹھکانہ ہوتا ہے۔ دیکھو نا یہاں لفظ ہے عندک بیتن، بنا میرے لیے گھر، عندک اپنے پاس، اور آگے کہتی ہیں فی الجنہ، وہ جو تیرا پاس ہے نا وہ جنت ہے۔ عند ربہم سے مراد کیا ہوتی ہے؟ جنت۔ زور سے بولیے کیا ہوتی ہے؟ تو جب شہید امتی ہو کر جنت میں زندہ ہوتا ہے شہادت کے بعد تو نبی کا مقام تو شہید سے بہت اعلیٰ ہوتا ہے۔ اگر شہید دنیا سے وفات پا جانے کے بعد جنت میں زندہ ہوتا ہے تو نبی اس سے اعلیٰ جنت الفردوس میں زندہ ہوتا ہے۔ میں نہیں کہتا، ذرا اٹھاؤ تو صحیح، حدیثوں کو تو اٹھاؤ۔ میرے نبی کا آخری وقت ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ اپنی جھولی مبارک میں رسول اللہ کا سر مبارک لے کے بیٹھی ہیں، اپنے سینے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی ہیں یوں، اور حضور کا سر مبارک یوں سینے تک ہے ٹیک لگا ہوا، اور لے کے بیٹھی ہیں۔ شدید تکلیف ہے حضور کو، مرض الموت ہے، اور کہتی ہے کان بین سحری و نہری،
بس اسی حالت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنی انگلی مبارک آسمان کی طرف اٹھاتے اور فرماتے اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی۔ میرا مالک اب میں دنیا میں نہیں رہنا چاہتا، اب میں تیرے پاس آنا چاہتا ہوں۔ اس لیے کہ حضور کو وفات سے پہلے اختیار دیا گیا تھا، اگر آپ کا اختیار ہو جیسے آپ چاہیں، دنیا میں رہنا چاہیں تو ہم آپ کی زندگی لمبی کر دیتے ہیں، لیکن اگر آپ میرے پاس آنا چاہیں تو میں رب تو آپ کی انتظار کا مشتاق بیٹھا ہوں، آپ کی ملاقات کا۔ تو جو مرضی آپ چنتے ہیں چن لیں۔ تو حضور نے چنا فاختار ما عند اللہ، اس زندگی کو چنا جو اللہ کے پاس ہے، فاختار الآخرہ، آخرت کی زندگی کو چنا۔ میرے محبوب نے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، چنانچہ خود چنا نا تو اب وہی مانگ رہے تھے وفات کے وقت، اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، مجھے رفیق اعلیٰ میں پہنچا، مجھے رفیق اعلیٰ میں پہنچا۔ اور جب آپ کی روح مبارک نکل گئی، سیدہ عائشہ کہتی ہیں مجھے اتنی خوشبو محسوس ہوئی، ارے یوں لگتا تھا جیسے جنت کی خوشبو ہے۔ فرمایا یہ حضور کے روح کے نکلنے کی خوشبو تھی۔ جب وہ نکل گئی تو حضرت عائشہ پتہ کیا کہتی ہیں، اذ اللہ یجاورنا، اب حضور ہمارے پڑوس میں نہیں رہے، حالانکہ انہی کے حجرے میں حضور کی قبر ہے، اور وہ کہتی ہیں حضور ہمارے پڑوس میں۔ یہ حدیثیں کیا بتاتی ہیں کہ آپ کی روح مبارک کہاں چلی گئی؟ جنت الفردوس۔ بولو کہاں چلی گئی؟ اگر یہی روح ہوتی، یہی قبر مبارک میں زندہ ہو جانا ہوتا تو حضرت عائشہ یوں تو نہ کہتی کہ میرا پڑوس ختم ہو گیا۔ پڑوس تبھی ختم ہوا جب روح جنت کے اندر چلی گئی۔ اما فاطمہ الزہرا، جس وقت میرے نبی کریم کا وصال ہوا ہے، وہ بھی غم کے اندر ڈوب کے کہتی ہے صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سر لیالیا ماذا علی من شم تربت احمدا اللہ یشم مد الزمان غوالیا قل للمخیم تحت اطباق سرا ان کان یسمع ذلتی و بکائیا۔ جس وقت دفن کر کے لوگ آ گئے، اس موقع پہ حضرت فاطمہ انہوں دفن کرنے والوں کو خطاب کرتی اور کہتی ہیں اور تمہارا دل کیسے برداشت کیا، میرے بابے کے وجود پہ تم نے مٹی ڈال کے میرے محبوب کے جو ہے بدن کو زمین کے اندر چھپا دیا۔ قل للمخیم تحت اطباق سرا ان کان یسمع ذلتی و بکائیا۔ آج اگر میرا بابا میری پکار سن سکتا ہوندا تے میں ضرور اپنے بابے دے کول ونجا تے اپنے سر دے اوتے ہاتھ پھراواں کہ میرا بابا وفات تو بعد اپنے جگر دے ٹکڑے دے سر دے اوتے ہاتھ نہیں رکھ سکدا تے مڑ کسے ہور دی پکار کیویں سن سکدا ہے کہ اج سندا ہوندا تے میں فاطمہ دی پکار سن لویا جڑی فاطمہ کھلو کے آدی ہے کہ میرے اوتے اتنا غم آیا ہے کہ اگر ایو غم سورج دے اوتے سٹ دتا ونجے تے سورج بھی بے نور ہو ونجے، اگر ایو غم جڑا ہے وہ زمین دے اس دنیا دے اوتے آ ونجے تے فنا ہو ونجے، لہذا اتنا غم جڑا ہے بار بار پکار دیے فاطمہ الزہرا، لیکن اگوں آتی ہے قل للمخیم تحت اطباق سرا ان کان یسمع ذلتی و بکائیا۔ کوئی بھی میرا بابا میری پکار نو نہیں سن سکتا۔ تو جس ویلے دفن کر کے واپس آ گئے اس ویلے فاطمہ الزہرا نے ایک اور عجیب گل کیتی تے آکھن لگی اگے میں بیٹھی ہوندی ہوں تے اسے حجرے دے اندر میرے نبی کریم دے کول جبریل وحی لے کے آندا، لیکن اج میں جبریل نو اے پیغام دیون واسطے تیار بیٹھی جا یا ابتا میرا بابا الہ جبریل ننا، میں جبریل نو اے پیغام
دیون واسطے تیار بیٹھی کہ جس ول آندا ہوندا ہے ہن تینوں ایتھے دوبارہ زندگی وچ دنیا وچ آون دی لوڑ کوئی نہیں، کیونکہ جس دے کول تو وہی لے کے آندا ہوندا ہے من جنت الفردوس ماوا۔ اس میرے بابے ہن زمین دا ٹھکانہ چھوڑ دیتا تے میرے بابے نے ہن جنت الفردوس والا ٹھکانہ اپنا لیا۔ فاطمہ الزہرا بھی آندی ہے کہ میرے نبی جڑے جنت الفردوس دے اندر زندہ ہیں۔ عائشہ صدیقہ بھی آکھدی ہے کہ جڑے میرے بابا وہ دنیا چھوڑ گئے تے میرا پڑوس چھوڑ گئے۔ صدیق اکبر تے حضرت بلال دی جس ویلے وفات دا وقت آیا اس ویلے وہ ہسنے لگ گئے۔ لوگاں پوچھیا موت دا وقت ہے، اے ہسن دا ویلا تا نہیں۔ اس موقع تے حضرت صدیق اکبر تے حضرت بلال دوواں دے متعلق آندا ہے آکھن لگے اسی اس واسطے پہ ہسدے ہاں، اس واسطے پہ خوشیاں مناندے ہاں الیوم غدن القل احبت محمدن و حزبا۔ بس اے تھوڑا جہا وقت ہے ہنے ساڈی روح اتھوں بدن چوں نکلنی ہے تے سدھی جنت جو پہنچ وجنی ہے تے اسے اپنے محمد دا دیدار کر لینا۔ اے بھی یاد دن کہ ساڈی روح نکل سی تے اسی اس ملاقات دے شوق وچ ہس رہے ہیں، حالانکہ سارے مدینے چن اگر حضور ہی تھائیں زندہ تو پھر یہ اس وقت کیوں ہنس رہے ہیں؟ ان کو تو پہلے ہی خوشی ہونی چاہیے جو ہم حضور کے پاس ہیں۔ موت کا وقت جس وقت آیا اس ویلے حضرت فاطمہ الزہرا اپنی بیٹی دے کن مبارک جو حضور نے گل کی تھی صحیح بخاری اور رومن لگ گئی۔ تو جب حضور ویکھے میری بیٹی رو رہی ہے، حضور فرمایا میری بیٹی ادھر آ۔ دوبارہ دوسرے کان میں کوئی اور بات کی، وہ ہنسنے لگ گئی۔ صحابہ پوچھیا اے عجیب ماجرا، پہلے کاننے چ کوئی گل کیتی تے رومن لگ گئی، دوسرے کاننے چ گل کیتی تے ہسن لگ گئی، کہ معاملہ ہے؟ اس موقع تے فاطمہ الزہرا جواب دیتا کہ مینوں میرے بابے نے دسیا کہ میری اسے مرض وچ موت ہو وجنی ہے تے میں اپنے اللہ دے کول پہنچ وجنا ہے۔ میں اپنے بابے دے غم دے اندر رومن لگ گئی تے جس ویلے میں رونی تے میرے بابے نے مینوں دوبارہ میرے کاننے چ آکھیا او میری بیٹی رو نہیں، صبر کر صبر کر، کیونکہ موت دا جام تا اللہ نے ساری دنیا نو پپیو بنائے، اس موت دے جام کو کوئی بھی محفوظ کوئی نہیں۔ کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کل نفس ذائقۃ الموت انک میت وانہم میتون۔ اور میرا بابا توڑے اتے موت آمنی ہے اس واسطے میں رو رہی ہوں، لیکن حضور دوسرے کرنے تسلی دیتی تے فرمایا او میری بیٹی میں دنیا تو تے چلے بنجنا لیکن تینوں مبارک ہوئے میرے اتھوں جان تو بعد میرے اہل خانہ وچوں جے سب تو پہلے کسے آ کے ملاقات کرنی ہے میں محمد دے نال تے تو فاطمہ پہلے ملاقات کرے سے۔ فاطمہ تو پہلے ملاقات کرے سے 6 مہینے نہیں گزرے حضرت فاطمہ بھی فوت ہو گئی، سب تو پہلے اپنے بابے کو پہنچ گئی۔ لیکن سوال ہے حضور آدن تو میرے کو آسے تے تو سب تو پہلے ملاقات کرے سے، حالانکہ حضور دی قبر منور حجرہ عائشہ دے وچے حضرت فاطمہ دی قبر منور جنت البقیع چے اور انہاں دی ملاقات کتھے ہوئی اور دوویں دے جسم تا جدا، ایک دا جسم جڑا ہے گنبد خضرا وچ، دوسرے دا جسم جڑا ہے اور جنت البقیع وچ موجود ہے۔ انہاں دی ملاقات کیویں ہو سکدی ہے؟ ملاقات تا ہو سکدی ہے جدا اشاعت التوحید و سنت دا عقیدہ من، ملاقات تا ثابت ہو سکدی ہے جدا قرآن دا عقیدہ من، میرے نبی دا عقیدہ من، عائشہ صدیقہ دا عقیدہ من، فاطمہ زہرا دا عقیدہ من، صدیق اکبر دا عقیدہ من، حضرت بلال دا عقیدہ من۔ ایو عقیدہ ہے کہ جس لے روح اتھوں نکل دیئے جنت وچ پہنچ دیئے اتھائیں چونکہ روح میرے نبی دی بھی ہے، پیچھے فاطمہ دی روح گئی حضور نال مل گئی، بلال دی روح گئی حضور نال مل گئی، صدیق دی روح گئی حضور نال مل گئی، صحابہ دی روح گئی حضور نال مل گئی۔ ملاقات تا ہو سکتی ہے جدا جنت دی حیات مننے، اور اگر دنیا دی حیات مننے تا قبر انہاں دی تا ہور جگہ تے انہاں دی ملاقات وقت کیویں ہو سکتی؟ تے حضور تے فرماندے تو ملاقات کرے سے میرے نال۔ کہ سمجھ آیا تانوں؟ جیڑا دنیا تو چلا گیا اس دنیا تو اس دا تعلق ختم،
ہن نہ وہ کسی دا کلام سندا ہے نہ کسی دا پیغام سندا ہے نہ کسی نال گل بات کر سکدا ہے تے اے اصول تے قانون عام مردیاں واسطے نہیں صرف نبیاں واسطے بھی ایو اصول ولیاں واسطے بھی ایو اصول پیراں فقیراں واسطے بھی ایو اصول جتنے لوگاں بنائے ہوئے دربار تے مزار تے اوتھے بن کے عقیدہ رکھ دین جو ویکھ لیندن سن لیندن جان لیندن اے شرک ہے او میرا دوست اگر شرک ہوئے تراوی قبول کوئی نہیں اگر شرک ہوئے روزہ قبول کوئی نہیں اگر شرک ہوئے لیلۃ القدر دا قیام قبول کوئی نہیں اگر شرک ہوئے عمل قبول کوئی نہیں اگر شرک ہوئے جہنم دا داخلہ ہوندی اگر شرک ہوئے جنت تے بین لگ دئی اس واسطے آج آخری جمعے دے موقع تے عقیدہ بنا کہ ہر جگہ تو سنن والا کلا تے ہر جگہ تو ویکھن والا بھی اکیلا جس دے اوتے موت آ ونجے نہ کوئی سن سکدا ہے تے نہ کوئی ویکھ سکدا ہے ایو عقیدہ قرآن دا بھی ہے ایو عقیدہ حدیث بھی ہے ایو عقیدہ صحابہ دا بھی ہے تے جڑیاں حدیثاں تے جڑیاں روایتاں تو چاہی ودا کسے وچ شیعہ راوی ہے کسے وچ جھوٹا راوی ہے کسے وچ کذاب راوی ہے کسے وچ دجال راوی ہے کوئی ضعیف ہے کوئی من گھڑت ہے لہذا جھوٹیاں روایتاں اور ضعیف اور من گھڑت روایتاں تے عقیدے دی بنیاد نہیں کھلو سکدی عقیدہ بندا ہے تے مضبوط بنیاد تے بندا ہے تے مضبوط بنیاد اللہ دا قرآن آکھو مضبوط بنیاد اللہ دا قرآن اور قرآن نے مسئلہ دسیا جڑا مر گیا او دنیا تے پھر نہ واپس آ سکدا ہے تے نہ کسی دی گل بات سن سکدا ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ